أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت بڑی خوبصورت ہے، سمجھنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے. حکم بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. یعنی اے میرے نبی، آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اللہ تعالیٰ کو صبح بھی پکارتے ہیں، شام بھی پکارتے ہیں. اس سے ایک آیت تو میرے محترم بھائیوں، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ میرے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں. یعنی ان کے پکارنے کا مقصد، ان کا اللہ کا ذکر کرنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا شامل ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور اپنے سب سے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کی کمپنی اختیار کیجیے. اصل میں میرے محترم بھائیوں اشارہ ہے، ہم پیچھے بھی سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 52 کے اندر پڑھ کے آئے گئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت دی، تو شروع میں چند جو غلام اور غریب لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو مشرکین مکہ نے بھی، جو اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے، انہوں نے بھی ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، اسلام کی باتیں سنتے ہیں. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی، جو تیرے پاس غریب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہماری قوم کے جو غلام بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دینا، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات رکھی اور یہ اظہار کیا. اللہ کے نبی نے ابھی تھوڑا سا خیال ہی کیا، اپنے ذہن میں سوچا، اور یہ حدیث بھی ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر 2413 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بلال تھے، اسی طرح اور ایک 6 صحابی تھے، جو کچھ ان میں غلام تھے، کچھ غریب تھے. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا کرتے تھے. تو مکے والوں نے کہا کہ جب ہم آئے تو ان کو ہٹا دیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. اب اللہ کے نبی نے ذرا اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ شاید یہ میرے قریب آئیں گے تو مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں. ابھی ذہن کے اندر سوچا ہی تھا تو آسمان سے وہی آ گئی. سورہ الانعام آیت نمبر 52 آ گئی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ میرے نبی آپ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام رب سے مانگتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں. مجھے ان کی ضرورت ہے. یہ بڑے چودھری اپنے گھر میں بڑے ہوں گے، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اسلام سے عاری لوگ ہیں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اگر ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت بھی ان لوگوں کی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ سے دور ہیں، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، خواہ ان کے پاس دنیا جتنی بھی ہو، جتنا بھی مال ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو ان کی ہے جن کے ہاں اسلام ہے اور اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ویلیو ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، اللہ نے فوراً آپ کو روک دیا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ میرے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، جن کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، خواہ غریب ہی ہوں، خواہ وہ فاقوں کی زندگی گزار رہے ہوں، دنیاوی سٹیٹس کوئی ان کے پاس نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ بہت برگزیدہ انسان ہے، بڑے پیارے انسان ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان دوستی رکھے تو اللہ والوں کے ساتھ رکھے، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ انسان بیٹھے، ان کی کمپنی اختیار کرے، ان کے ساتھ اس کی مجلس ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر روک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے نبی آپ ان غریبوں سے اپنی آنکھیں نہ ہٹانا، ان سے اپنی آنکھوں کو نہ دور کرنا، ان سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹانا، کہیں ایسا نہ ہو ترید زینت الحیات الدنیا کہ آپ دنیا کی زینت چاہیں، یعنی ان سے نگاہیں پھیر کے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ دنیا کے پیچھے لگ جائیں۔ نہیں، ان غریب مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، ان سے نظریں نہیں ہٹانی، ان سے نظریں نہیں پھیرنی، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، میرے نبی آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ لگیں، ان کی بات نہ مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے فارغ کر دیا ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے فارغ ہیں، غافل ہیں، میرے نبی ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے کر ہمیں بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو اللہ سے غافل ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کی مجلس اختیار نہیں کرنی۔ اللہ نبی کو بھی روک رہا ہے، اور نبی کے بعد میرے محترم بھائیوں ہم بھی اس آیت کے مخاطب ہیں کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہے، اور جو اللہ سے غافل ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اور جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں ان کی مزید خامیاں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، جو دل کو اچھا لگا وہی کرتے ہیں، یہ مل جائے دنیا کی چیز، یہ مل جائے، جو ان کا دل کرتا ہے، جو ان کی خواہش ان کے اوپر غالب آتی ہے اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ وہ اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف پرواہ کرتے ہیں تو اپنی خواہش کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، آخری بات ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اللہ فرماتے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے ہی حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی ہر معاملے میں وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، کھانے میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، سونے میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دوری میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، بس دنیا 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 کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے نبی ان دنیا والوں کے جو دنیا کے اندر مگن ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، اللہ بڑی قدر کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ کا مانگتا ہے اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں 4 غلام آزاد کروں، یعنی 4 غلام آزاد کروں، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں اس انسان کے پاس بیٹھوں جو فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں زیادہ اس کے پاس بیٹھوں، یعنی جو اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ فرمایا 4 غلام آزاد کرنے سے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اتنے پیارے لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں،
اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے بھی پیارے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔